پیارے بچوں السلام علیکم۔ پچھلی ریس میں خرگوش کچھوے سے ریس ہار چکا تھا اور اب شرمندگی کے مارے جنگل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، کسی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن خرگوش کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے خرگوش کو اداس دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خرگوش کا حوصلہ بڑھایا اور سمجھایا کہ زندگی میں ہار اور جیت دونوں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمت ہار لی جائے، بلکہ ہار سے سبق لیتے ہوئے جیتنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے۔ خرگوش نے ان سب کی بات بڑی توجہ سے سنی اور ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی، اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اسی دوران اس کو ایک کتاب ملی جس میں کامیاب زندگی کے بہترین اصول لکھے ہوئے تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اپنی منزل پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، لگاتار محنت کرتے رہنا چاہیے اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ خرگوش نے جب یہ تمام باتیں پڑھی تو اس میں نئی ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ کچھوے سے ایک اور ریس لگانا چاہتا ہے اور اس دفعہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ خرگوش کے رشتہ دار یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کچھوے کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ نئی ریس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر خرگوش شیر کے پاس گیا اور ایک نئی ریس کی اجازت مانگی۔ شیر نے ریس کی اجازت دے دی اور دوبارہ سے جنگل میں ریس کا اعلان ہو گیا اور میدان سج گیا۔ ادھر کچھوا اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ اب کی بار بھی خرگوش کو ہرا دے گا۔ کچھوا یہی سمجھ رہا تھا کہ پچھلی ریس بھی اس نے اپنے بل بوتے پر ہی جیتی تھی، جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے والی ریس خرگوش نے اپنے غرور، لاپرواہی اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہاری تھی۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی جنگل کے تمام جانور ریس دیکھنے اکٹھے ہو گئے، بلکہ اس دفعہ تو وہ جانور بھی اکٹھے ہوئے تھے جو کسی وجہ سے پہلی ریس نہ دیکھ پائے تھے۔ خرگوش اور کچھوا ایک دفعہ پھر سے سٹارٹنگ لائن پر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بندر حسب معمول کمنٹری باکس کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا، لیکن گدھا پہلی ریس میں بھاگ کر شوٹنگ کرنے کی وجہ سے انجری کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور اس کو پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ گدھا جنگل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور گوریلا ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہا تھا۔ بہرحال شیر کی ایک پرزور دھاڑ سے ریس کا آغاز ہو گیا۔ خرگوش دھول اڑاتا ہوا بھاگ پڑا۔ کچھوا اپنی پرانی سست رفتار سے چلنا شروع ہو گیا۔ خرگوش سر پٹ دوڑتا جا رہا تھا۔ اس دفعہ خرگوش نے پیچھے مڑ کر کچھوے کو بھی نہ دیکھا۔ دوڑتے دوڑتے وہی جگہ آ گئی جہاں بہت سی گاجریں اگی ہوئی تھی۔ گاجریں اب مزید پک کر اور بھی سرخ اور میٹھی ہو چکی تھی۔ گاجروں کو دیکھتے ہی خرگوش کی آنکھیں چمک پڑیں۔ دل میں ایک دفعہ پھر سے خیال آیا کہ گاجریں کھاتے چلیں، لیکن خرگوش نے فوراً اس خیال کو جھٹکا اور رفتار تیز کرتے ہوئے گاجروں کے میدان سے دور چلا گیا۔ خرگوش کی نظر اب صرف اپنی منزل پر تھی۔ وہ جلد سے جلد کامیابی کے اس لمحے کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا جو اس کا حقیقی مقدر تھی۔ کچھ ہی دیر میں خرگوش جنگل کا چکر کاٹ کر فنش لائن پر پہنچ گیا۔ خرگوش نے جب فنش لائن پر اپنا قدم رکھا تو اس کو زندگی میں پہلی دفعہ جیت کی حقیقی سمجھ آئی کہ جیت ہمیشہ لگاتار محنت کر کے منزل تک پہنچنے کا نام ہے۔ خرگوش جیت کی خوشی میں مگن بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سب جانور خرگوش کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ بالآخر آگے سے ایک گینڈا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے خرگوش کو دبوچا اور پکڑ کر کندھے پر اٹھا لیا اور پورے گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ سب جانور خرگوش کی اس جیت کی خوشی منا رہے تھے۔ شام ڈھلے کچھوا بھی فنش لائن پر پہنچ گیا۔ شیر نے اس جیت کے انعام کے طور پر خرگوش کو ٹرافی دی۔ آخر میں خرگوش کو سٹیج پر اظہار خیال کے لیے بلوایا گیا تو اس نے کہا کہ دنیا اب تبدیل ہو چکی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ کامیابی حاصل کرنی ہے تو فاسٹ اینڈ اسٹڈی کے رول پر عمل کرنا پڑے گا۔ خرگوش نے کچھوے کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس نے کبھی بھی
اس کے مذاق کا برا نہیں منایا، بلکہ اس کو پہلی ریس ہرا کر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ خرگوش نے سب کے سامنے کچھوے سے معذرت کی کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا اور دوستی کا اعلان کیا۔ خرگوش نے کہا کہ اللہ نے سب کو ایک الگ قسم کی خوبی سے نوازا ہوا ہے اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ خرگوش کے اس پرخلوص خطاب کو سب نے بہت سراہا، بلکہ اس تقریر سے متاثر ہوتے ہوئے مگرمچھ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مگرمچھ نے کہا کہ اس جیت کی خوشی میں ایک اور ریس تو بنتی ہے، بیسٹ آف 3 کے نام سے۔ خرگوش اور کچھوے نے بہت انکار کیا، لیکن تمام جانوروں کی پرزور فرمائش پر آخر دونوں رضامند ہو گئے۔ مگرمچھ نے کہا کہ اس دفعہ ریس کا روٹ بھی چینج ہوگا، آپ دونوں کو اس دفعہ میرے گھر یعنی دریا سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ خرگوش اور کچھوا جو بمشکل ایک ریس جیتے ہوئے تھے، ان کے لیے مگرمچھ نے ایک نیا کٹا کھول دیا تھا۔ اب اس نئے کٹے کو باندھنے کے لیے کچھوا اور خرگوش سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں پارٹ 3 کے ساتھ۔ سبق آموز دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔